السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہر پاکستان. ہم نے 2 روز پہلے بھی اس ایشو پر بات کی تھی. معاملہ بڑا سمپل ہے اور بڑا اہم ہے. سمپل یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا جہان میں جو ان کے ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں ان پر انہوں نے ٹیرف لاگو کیا اکراس دا بورڈ. کہا یہ جاتا ہے فارمولا یہ ہے کہ مثلا اگر ہم نے 20% ان کے گڈز پر لگایا ہے ٹیرف، امپورٹ جو ہم کر رہے ہیں، تو وہ 10% ہمارے پہ لگائیں گے. اب ابھی بات کریں گے اپنے پارٹیسپینٹ سے. پاکستان پر انہوں نے 29% ٹیرف لگایا ہے، وچ وڈ مین دین کہ پاکستان ان کے کچھ گڈز پہ 58% لگاتا ہے ٹیرف، امپورٹ ڈیوٹی لگاتا ہے. اب بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو اچھی بات ہے، جو ہمیں 2 روز پہلے پتا چلی کہ پاکستان میں آلریڈی تھنکنگ از بینگ ڈن. دیٹ از واٹ وی آر ٹولڈ کہ بزنس کمیونٹی اور گورنمنٹ مل کے اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے کیا آپشنز اوپن ہیں. کچھ لوگوں کا تو تجزیہ یہ ہے کہ جی یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے، اس سے تو ہمیں اپرچونٹی ملے گی کیونکہ پاکستان از ایٹ دا لوور اینڈ جن پر ٹیرف لگائے. دوسرا یعنی کہ فار ایگزامپل کوئی ممالک ہیں جن پہ 50% بھی لگا ہے، اور خاص طور پہ وہ ممالک جو کہ وہ گڈز ایکسپورٹ کر رہے ہیں جو کہ پاکستان بھی ایکسپورٹ کر رہا ہے، ویدر اٹس ٹیکسٹائل ایٹسٹرا. تو اس حساب سے کہا جا رہا ہے کہ اٹس این ایڈوانٹیج ٹو پاکستان کے کم ٹیرف ہے. دوسرا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی یہ دیکھیں اگر کم ٹیرف پاکستان کے گڈز پہ لگ رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا باہر کے فورن انویسٹرز آ کے ہمارے ہاں اپنے پروڈکشن یونٹس سیٹ اپ کر سکتے ہیں. اور چائنا کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں چائنا یہاں کرے گا انویسٹ اور ہم یہاں سے گڈز دیں گے اور وہ پھر کمپیٹیٹیو ہو جائیں گے بیکاز ہمارے ہاں سے جائیں گے تو ٹیرف کم لگے گا. اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یعنی بنگلہ دیش وغیرہ جو ہیں، کمبوڈیا، ویتنام، ان پر زیادہ ٹیرف ہے تو ہمارا کم ہے. سو دیر آر آل دیز تھنگز. اور جو ہم سن رہے ہیں لوگوں سے وہ تو یہ لگتا ہے کہ جی دس از اے گڈ تھنگ فار پاکستان، اٹ کریٹس اپرچونٹی. بٹ لیکن کیا یہی معاملہ ہے، ایسے ہی دیکھا جانا چاہیے یا اس میں اور بھی کچھ ایشوز پن ہیں جس پر ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ناظرین شریف، فارمر چیئرمین ہیں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے. ویلکم ٹو دا شو ہارون. اور ہمارے ساتھ رانا احسان افضل ہیں، ایس اے پی ایم ٹو دا پرائم منسٹر اور فائنینشیل ایشوز پر ہی از بیسکلی ہیلپنگ دا پرائم منسٹر. تھینک یو رانا احسان فار جوائننگ اس. شارق وہرا صاحب ہیں، وارم ویلکم ٹو یو، فارمر پریزیڈنٹ کے سی سی آئی، اور یہ پہلی دفعہ ہمارے شو میں آئے ہیں. ہی از این انڈسٹریلسٹ، تو پھر سے آپ کو وارم ویلکم کہتے ہیں، فرسٹ ٹائم آن آر شو. ناظرین یہ ہمارے پاس پھر 3 لوگ ہیں جو پریکٹیشنرز بھی ہیں اور ان سم ویز نیگوسیٹرز بھی رہے ہیں اور رہیں گے. تو وی ہیو اے پالیسی میکر، وی ہیو این انڈسٹریلسٹ اینڈ وی ہیو سمبڈی جو کہ ہوز بین آن دی ادر سائڈ، اور گلوبل انہوں نے سین دیکھا ٹیرفز کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. اور پھر نیگوسیشنز میں آپ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی انڈسٹریلسٹ سے ہوتی ہے، انڈسٹریلسٹ کی گورنمنٹ سے ہوتی ہے. ہارون شریف گلوبلی یہ ان چیزوں پہ نیگوسیشن میں انوالو رہے ہیں. سو ہیز the government functionally been involved in. Rana Ehsan sahab. تو again let's just start the show. Warm welcome. Rana Ehsan، آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ کے پرائم منسٹر میٹنگز اور فارن منسٹر فائنانس منسٹر کر رہے ہیں ان معاملات پر. تو بتائیے what is the latest thinking as far as the government is concerned. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں 1-2 چیزیں میں اس پہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جو امریکنز نے جو فارمولا لگایا ہے اس کو کیلکولیٹ کرنے کا، وہ ٹیرف بیس نہیں ہے. جو ملکوں کا ٹریڈ سرپلس ہے امریکہ کے ساتھ، اس کو انہوں نے لیا ہے اور اس ملک کی جو ایکسپورٹ ہے اس سے ڈیوائڈ کر دیا ہے. تو وہ 58% بنتا ہے پاکستان کے اور امریکہ کے ٹریڈ کے حوالے سے، اور اس کو آدھا کر کے انہوں نے 29% کیا. اب اس کو راؤنڈ آف کر کے انہوں نے 30% کر دیا، اور اس میں سے جو فلیٹ ٹیرف ہے 10% وہ لاگو ہو گیا ہے، اور 9 اپریل کو جو ہے وہ 30% ایڈیشنل 20% یعنی کہ کل ملا کے 30% جو ہے وہ لاگو ہو جائے گا پاکستانی پروڈکٹس کو. تو ڈبیٹ یہ انہوں نے کیوں لگایا ہے، جو ہمیں تاثر ملا ہے وہ اس لیے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی ٹیرف پہ اس حد تک اتنی ڈبیٹ نہیں ہے، کیونکہ پاکستان نے جو ٹیرف لگایا ہے امریکن جو لگتے رہے ہیں امریکن پروڈکٹس کے اوپر، وہ اس کی ایوریج 7.3% ہے، جبکہ امریکنز نے جو پاکستانی پروڈکٹس پہ ٹیرف لگایا ہے وہ 9.9% ہے. جس کا مطلب ہے کہ پاکستان نے
تو پہلے ہی کم ٹیرف لگایا ہوا ہے ان کے پروڈکٹس کے اوپر, اور جو 2 میجر امپورٹس ہیں سویابین اور کاٹن, وہ ویسے ہی 0% کے اوپر امپورٹ ہوتی ہیں. تو دیکھیں لیٹسٹ یہ ہے کہ ہماری ایک ملاقات جو ہے ہمارے ایمبیسڈر کی ہو چکی ہے ان کے ٹریڈ ریپرزینٹیٹیو کے ساتھ, اور اب ہم دوبارہ انگیج کرنے جا رہے ہیں امریکہ کے ساتھ, ان کے ٹریڈ ریپرزینٹیٹیو کے ساتھ. یہ ان دا کمنگ ویک ایک اسٹیئرنگ کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی جا چکی ہے اس کے اوپر, جس کے اندر جو ریلیونٹ منسٹریز ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر سے بھی ریپرزنٹیشن ہے, اور پھر ورکنگ گروپس بھی بن چکے ہیں جو مختلف وزارتوں کے ہیں, اور پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کام جو ہے وہ جاری ہے. تو بیسکلی جو ڈبیٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ امریکہ کی یہ کوشش ہے کہ جو $800 بلین کا ان کا جو ڈیفیسٹ ہے, ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے, اس کو وہ کم کرنا چاہتے ہیں. تو پاکستان سے بھی جو ڈبیٹ چل رہی ہے وہ $3 بلین یا $3 سے $3.5 بلین کا جو ٹریڈ سرپلس ہے پاکستان کا, اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے. تو اس کے اندر ایک تو ایکسپورٹ انہانسمنٹ, جہاں ہم پاکستان کا انٹرسٹ ہے کہ ایکسپورٹ انہانسمنٹ ہو, امریکہ کا انٹرسٹ ہے کہ ہم ان سے کیا پروڈکٹس لے سکتے ہیں. تو اس سارے جو مختلف پروپوزلز ہیں وہ بن رہے ہیں, وہ تیار ہو رہے ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا امریکہ سے امپورٹ کر سکتے ہیں, ہم کس طریقے سے اپنی ایکسپورٹ انہانس کر سکتے ہیں. تو یہ بات چیت جو ہے, اور ممکنہ طور پہ ایک ڈیلیگیشن بھی آفیشلز کا امریکہ اگلے ہفتے ممکنہ طور پہ روانہ ہو جائے گا, جو ان کے ساتھ نیگوسیشنز کرے گا یا ان کے ساتھ مختلف پروپوزلز جو ہے وہ ڈسکس کرے گا. اچھا, یہ بیفور آئی گو ٹو مائی نیکسٹ پینلسٹ, یہ احسان جو آپ ایکسپلین کر رہے ہیں یہ تو لگ رہا ہے کہ کافی پرو ایکٹیو ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں ٹریڈ ریپرزینٹیٹیو سے آلریڈی ملاقات ہو چکی ہے؟ جی بالکل, امریکن سائٹ سے ہیں, ان سے ملاقات ہو چکی ہے, اور اب دوسری ملاقات کے لیے, اور بلکہ ہم تو وی آر سیکنگ ٹائم فار دا ٹریڈ ڈیلیگیشن ٹو میٹ دیئر ٹریڈ کاؤنٹر پارٹس. اور جو انیشیل میٹنگ ہوئی اس میں کیا would you like to share کہ کیا تھرسٹ تھا, کیا ریسپانس تھا؟ میں نے اب بیسک اس کا وہ بتا دیا کہ ان کا انٹرسٹ کوئی پاکستان کے تو پہلے ہی ٹیرف کم ہے, میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ, لیکن ان کا انٹرسٹ ٹیرف پہ اتنا نہیں ہے. ان کا انٹرسٹ جو ہے جو ٹریڈ سرپلس ہے ملکوں کا, اس کو بیلنس کرنے پہ ان کا زیادہ فوکس ہے. تو اسی لیے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جو انہوں نے فارمولا بھی اپنایا ہے وہ کوئی ٹیرف بیسڈ فارمولا نہیں ہے, اٹ از بیسڈ on the trade surplus of different countries. اس میں ایک اور بات میں صرف ناظرین کے لیے کلیئرٹی لانا چاہوں گا, اس سے نقصان کیا ہونے جا رہا ہے کہ آپ کا, بلکہ کل کچھ ٹیکسٹائل والوں سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارے بائرز نے تو کچھ آرڈرز ڈیلے کر دیے ہیں, بلکہ پینڈنگ میں کر دیے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ایک دم سے 30% جو ہے آپ کی ایکسپورٹس کی کاسٹ جب بڑھتی ہیں تو وہاں کا جو بائر ہے وہ جٹری ہو جاتا ہے. تو ڈیمانڈ ڈسٹرکشن کے بہت سارے امکانات ہیں امریکن کنزیومر یا امریکن بائرز کی طرف سے, کیونکہ ایک دم سے 30% جب پرائس ہائیک ہوتا ہے تو اٹ ڈسٹرائز دا ڈیمانڈ. بے شک. ہارون, لیٹ می گو ٹو شارق صاحب بیکاز آئی وانٹ بوتھ پارٹیز ٹو گیو دیئر پوزیشن اینڈ دین ویل سی what you have to say to that. جی شارق صاحب, آپ نے سنا جو the way رانا احسان has laid down the challenge basically, تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ I'm sure آپ کی بزنس کمیونٹی نے بھی اس کو دیکھا ہوگا, ریویو بھی کر رہے ہوں گے, اس پہ ریفلیکٹ بھی کر رہے ہوں گے. جی بالکل, جیسے کہ ابھی رانا صاحب نے ایکسپلین کیا کہ یہ جو ٹیرف کی انہوں نے کیلکولیشن کی ہے, فرسٹ آف آل دس از گلوبلی, اٹ از ایک فارمولا ہے جو تمام کنٹریز پر ایکولی اپلائی ہوا ہے, اور وہ آپ کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس کو انہوں نے اس سے ڈیوائڈ کیا ہے, 2 سے ڈیوائڈ 100 سے ملٹیپلائی کر کے 1% کیلکولیٹ کر لی. سو دیر از نو سگنیفیکنٹ, ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی اس میں ڈسکریمنیشن نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ کوئی الگ ٹیرف ہے اور ورلڈ وائڈ کوئی الگ ٹیرف ہے. تو ایک تو یہ ہے. اب اس میں ذرا بات یہ ہے کہ گلوبل جو ٹیرفز کی وار ہے یہ ایک نیا فینومینا ہے پاکستان کے لیے بھی اور پوری دنیا کے لیے بھی. پروبیبلی بہت سارے ممالک جو تھے ایکسپٹ کینیڈا اینڈ میکسیکو, وہ شاید اس گلوبل جو پیرڈائم شفٹ ہے اس کے لیے تیار نہیں تھے. بٹ سنس ہمارے جو کمپیٹیٹرز ہیں انڈیا, کمبوڈیا, ویتنام, جو کہ پروڈکٹ کیٹیگری ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ یہ کنٹریز کرتے ہیں اور بنگلہ دیش.
ہمارا جو بزنس کمیونٹی میں فرسٹ ریئیکشن تھا, وی ور ان اسلام آباد آن دیٹ ڈے جب پرائم منسٹر نے ٹیرف ریڈیوس کیا تھا بجلی کا, تو بہت سارے جو بزنس لیڈرشپ تھی وہ اسلام آباد میں موجود تھی, اور فرسٹ ہمارا جو ریئیکشن تھا وہ پازیٹیو تھا. وجہ اس کی یہ ہے کہ پاکستان کی جو بڑی ایکسپورٹ ہے وہ ٹیکسٹائلز ہے. پاکستان بیسک ٹیکسٹائلز ایکسپورٹ کرتا ہے, ویلیو ایڈڈ نہیں کرتا. پاکستان کے کمپیٹیٹرز جو ہیں ان کو زیادہ ہٹ ملے گی ایز کمپیئر ٹو پاکستان. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہمارا آج 30%, 29% کا ٹیرف لاگو ہوگا یو ایس میں, جب ہم ایکسپورٹ کریں گے تو ہماری جو پروڈکٹ کی ویلیو ہے سپوزٹلی اف اٹ از انڈر $5 تو ہمارا ایڈوانٹیج ڈیوٹی کا جو آؤٹ کم آئے گا وہ بھی بہت کم ہوگا. اوور آل جو سینٹیمنٹ کراچی میں ہے, لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہمارے لیے اپارچونیٹیز کے بہت سارے ونڈو جو ہے وہ کھلے گی. فار ایگزامپل سنتھیٹک ٹیکسٹائلز میں, جس میں کہ چائنا جو ہے وہ ورلڈ وائڈ لیڈر ہے اور وہ اپنے قریب کسی کو نہیں آنے دیتا. ود دس ٹیرف ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس نئی کیٹیگریز میں بڑی اپارچونیٹیاں ہیں. ایک تو یہ ہمارا فرسٹ ریئیکشن ہے. اب جو بائرز امریکہ میں ہیں وہ اگر پاکستان سے خرید رہے ہیں اور ان کا یہ خیال ہے کہ ایک دم سے اتنا بڑا ہٹ جو ہے وہ امریکن کنزیومر جو ہے وہ کیسے برداشت کرے گا, تو دس از ایکولی بیڈ اور ایکولی گڈ فار آل دیئر امپورٹس. اگر وہ ہم سے منگائیں گے یا بنگلہ دیش سے منگائیں گے تو ان مائی ویو اینڈ ان دا ویو آف مینی آف اس ان دی انڈسٹری کہ یہ is going to create big opportunities, new opportunities for Pakistan. Thank you so much. Acha, Haroon, let me take a break and we'll come back straight to you. Nazreen, break leta वापस आते हैं, stay with us. वेलकम बैक नाज़रीन. हम बात कर रहे हैं जो टैरिफ्स लगाए हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान पे, खासतौर पे उसका इम्पैक्ट. जी हारून शरीफ साहब, यू हैव हर्ड नाउ our participants are businessmen and men and the government. जी बहुत शुक्रिया नसीम. वेरी क्विकली अगर हम इसको समझें तो इसके 4 नुकात, ये जो ओवरऑल तब्दीली आई है ग्लोबल ट्रेड आर्किटेक्चर में डोनाल्ड ट्रंप ने की है. पहला नुक्ता तो ये है कि वो इसको एज ए डिप्लोमेटिक थ्रेट यूज कर कि अगर आप ये नहीं घटाते हैं, ये मैं डिप्लोमेसी का एंगल दे रहा हूं, और आप हमारी चीजें नहीं खरीदते हैं तो यू नो गेट रेडी फॉर फ्यूचर एज वेल. हम इसको टाइट कर रहे हैं. जैसे उन्होंने इंडिया से कहा था कि आप हमसे यू नो सस्ती चीजें हमें भेज रहे हैं और चीजें रशिया से खरीदते हैं, तो आप वो बंद करें और अमेरिकन चीजें खरीदना चाहें. सो इट्स ए डिप्लोमेटिक टूल एज वेल. सेकेंड चीज बिल्कुल वो ठीक है, तो थ्रेट है ना अमेरिका की कि हम आपसे चीजें कम लेंगे अनलेस कि आप हमारी चीजें भी खरीदिए. नहीं, इट्स इकोनॉमिक है, लेकिन मैं इसकी रैशनल की बात कर रहा हूं कि उनके दिमाग में क्या है. उन्होंने अगर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पढ़े तो इकोनॉमिक इमरजेंसी लॉन्च की है. उन्होंने कहा कि ये बाहर के जो ममालिक हैं अमेरिका के लिए एक इकोनॉमिक इमरजेंसी की सिचुएशन क्रिएट कर दी है, इसलिए मैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दे रहा हूं. और ये 1934 से कर रहे हैं अगर आप उसको पूरा पढ़े. सेकेंड पार्ट इसका ये है कि अमेरिका का ह्यूज ट्रेड डेफिसिट है और बजट डेफिसिट, दोनों. अब ये इसमें बाकी मुल्कों का कसूर नहीं है कि वो जंगें लड़ते रहे हैं या वहाँ कंजम्पशन ज्यादा है, ज्यादा खरीदते हैं और कम बेचते हैं. ये तो उनकी अपनी इकोनॉमी की फॉल्ट लाइन है, लेकिन उसको उन्होंने पास ऑन कर दिया कि जी इसको हम आपका जितना फर्क है उसका आधा आधा बांटे और हमारा बैलेंस आउट कर दीजिए. तो इसके अंदर कोई इकोनॉमिक आर्गुमेंट नहीं है. इट इज ए कमर्शियल. देखिए इकोनॉमिक पॉलिसी, टैरिफ इज ए पॉलिसी. मैं ये समझाना चाह रहा हूं. टैरिफ इज ए टैक्स जो वहां के इंपोर्टर पे लगाया गया है, ठीक है, जो खरीद रहा है, और इंपोर्टर उसको वहां के कंज्यूमर को पास ऑन करेगा. ये एक आप पॉलिसी के तहत टैक्सेशन करते हैं. Ultimately, it is about the economy. What the Americans have said is, what Trump has said for decades is कि हमारी इकोनॉमी का बुरा हाल है, हमें एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, हमारे जो डेफिसिट है उससे कम. So what I'm saying is, at the heart of it is their economic well-being. There is a difference between economic policy और commercial transaction. ये टेक्निकल चीज है, नहीं बड़ी सिंपल. जो इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं, मैं वो बात कर रहा हूँ अपना नाजरीन के लिए. देखें इकोनॉमिक पॉलिसी ये है
کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیرف کا ہسٹوریکل امپیکٹ کیا ہوتا ہے, جاب کریٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, انویسٹمنٹ آتی ہے نہیں آتی ہے, آپ کا کمپیریٹو ایڈوانٹیج کن پروڈکٹس میں ہے نہیں, یہ اکنامک پالیسی ہے. ایک ہے کہ جی کیونکہ گھاٹا پڑ رہا ہے آپ زیادہ چیزیں لے رہے ہیں تو آپ اس کو بیلنس آؤٹ کر دیں, اس کو میں ٹرانزیکشن کہتا ہوں, تھوڑا سا فرق ہے اس میں. آخری چیز جو پاکستان کے لیے اہم ہے, ان کی امریکہ کی تھنکنگ کو کرنٹ رجیم کی سمجھنا امپورٹنٹ ہے, پھر پاکستان پہ امپیکٹ آتا ہے. چوتھی چیز, اس کا بڑا اسپیسیفک ٹارگٹ چائنا ہے اگر آپ دیکھیے, کیونکہ ان کا سب سے زیادہ وہ چین سے خریدتے ہیں. ناؤ اب میں کچھ آپ کو سینیریو پاکستان کے بتاتا ہوں. ابھی جو میں نے 4-5 پڑھے ہیں, دیکھیں 1.3 ٹریلین تک ان کا اس وقت بجٹ ڈیفیسٹ جو امریکہ کا جا چکا ہے, انہوں نے اس کو پورا کرنا ہے. بالکل. جو پاکستان ہے, پاکستان کی تقریباً 15% ایکسپورٹ امریکہ کو ہو رہی ہے, 5 بلین ڈالر, زیادہ تر اس میں ٹیکسٹائلز. جو میں نے سرویز پڑھے ہیں لوگوں کے اور ایکسپرٹس کے, جو ٹریڈ اکانومسٹ کے ججمنٹس ہیں, اس میں امیڈیٹلی ڈیمانڈ کمپریشن کی وجہ سے, کیونکہ مہنگی ہوں گی چیزیں, تو وہ تقریباً 500 بلین سے 0.75 بلین کی وہ ایک اس کے اندر ڈکلائن پریڈکٹ کر رہے ہیں, انلیس کہ پاکستان ایڈجسٹمنٹس کرے. یہ پاکستان کے لیے میسو ہے, ان کے لیے بہت چھوٹا ہے, امریکہ کے لیے تو آئی ہوپ نیگوسیشنز میں کچھ کر پائیں گے. میں جس طرف آ رہا ہوں, دیکھیے بہت سے ملک جیسے کہا گیا they have taken it as surprise, right? So بھی ایک reactive policies اور یہ جو میٹنگز ہو رہی ہیں اور ڈائیلاگز ہو رہے ہیں. حل کیا ہے اس کا؟ حل پاکستان کے لیے 2 ہی ہیں. ہمیں ایکسپورٹ کمپیٹیٹیونیس کو بڑھانا ہے اور اس کے لیے کٹنگ ایج انڈسٹریل پالیسی چاہیے ورلڈ کلاس ایکسپرٹس کی, جو دنیا کی گلوبل اکانومیز کو سمجھتے ہوں. ہمیں اپنا ایکسپورٹ بیس کو اور پروڈکٹ کو کوئکلی ڈیورسیفائی کرنا ہے. یہ ہمارا جو ڈی رسکنگ کا فیکٹر ہے. اب میں اس پہ اینڈ میں ایک سینٹینس بول رہا ہوں اور ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. کل کو اگر امریکہ کہتا ہے ہندوستان کی طرح کہ آپ کا چین کے ساتھ تو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے, سرپلس نہیں ہے, آپ چین سے 10 ارب ڈالر کی چیزیں خریدتے ہیں, میرے سے آپ صرف 2 کی خریدتے ہیں, تو آپ وہاں سے بند کر کے آپ میرے سے زیادہ چیزیں خریدیے, رائٹ. میں اس کو رول آؤٹ فیوچر میں نہیں کر رہا ہوں. ہمیں اس کو دیکھتے ہوئے ایک پالیسی رسپانس بھی دینا ہے اور اس کرنٹ پرابلم کا رسپانس بھی دینا ہے. بالکل ٹھیک. جی شارق صاحب, ابھی آپ سن رہے تھے ہارون شریف کیا کہہ رہے تھے؟ جی میں نے ان کو سنا. جی تو بیسیکلی جو ہارون صاحب بات کر رہے تھے وہ ایک ایسی پالیسی پر بات کر رہے تھے کہ امریکہ اس کو کس طرح دیکھ رہا ہے اور امریکہ نے یہ ٹیرفز کیوں لگائے, اور ان کا یہ کہنا ہے, اور وجہ طور پہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے چائنا کو, اور امریکن جو بھی ان کا تھنک ٹینک ہے ان کو بھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ چائنا کا جو یہ اکنامک جو ایک کروسیڈ ہے اس کو کس طریقے سے کنٹین کریں. جی, اس کو کس طرح کنٹین کریں, ریسٹرینٹ کریں. بیسیکلی تو دیکھیں چائنا ہیز بیکم ورلڈ وائڈ سپلائر. آپ اس کو بہت ساری ایسی چیزیں وہ پروڈیوس کرتا ہے جو کہ دنیا میں دوسری جگہ پر پروڈکشن ان کے بیسز ہی ختم ہو گئے ہیں, اور خاص کر جو ٹیکنالوجی میں چائنا کا جو آنسلاٹ ہے اس کو تو شاید ابھی امریکہ بھی اس کو قابو نہیں کر سکتا. بٹ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان بیسیکلی تو ہماری آپ دیکھیں ایکسپورٹس اوور ہی کوئی معنی خیز نہیں ہے دنیا میں. ہماری بہت چھوٹا ٹریڈ بیس ہے, امپورٹ کا بھی ایکسپورٹ کا بھی, ہماری تو کسی گنتی میں ہم نہیں آتے. اور انفارچونیٹلی یہ جو ٹریڈ وار جو ٹیرفز کے تھرو ہو رہی ہے اس کا پاکستان کے اوپر جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ انفارچونیٹ ہے اور شاید پاکستان کو ہٹ لگے گی, ہم لوگ کا جو امیڈیٹ ریئیکشن ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ابھی تو بہت ساری ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں وہ بھی اپنی پالیسیز کو ریویو کریں گے, اپنی جو ان کا ریئیکشن آئے گا. آئی تھنک دس از ویری میچیور ٹو میک اے کنکلوژن, اور آؤٹ کم اس کا کیا آئے گا یہ ابھی کسی کو شاید بہتر طریقے سے معلوم نہیں ہے. اس پر تھنک ٹینکس بیٹھ رہے ہیں, ہم نے بھی اپنے اینڈ پر کراچی میں
جو بزنس ہاؤسز ہیں اور جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ آئیں اور انٹریکشن ہو ان کا ہمارے ساتھ اور پتہ چلے کہ کیا کرنا ہے. بٹ بیسیکلی جو چائنا کا بزنس لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں سے پاکستان شفٹ ہوگا, آپ نے اپنے انٹرو میں اس کو مینشن کیا تھا اور وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ وہ چیزیں جس پر چائنا کو بہت بڑی ہٹ آئے گی وہ انڈسٹری پاکستان میں اور شاید یو اے ای میں, کیونکہ وہاں پر 10% ہے صرف ٹیرف, تو ان لوکیشنز پر وہ انڈسٹری شفٹ ہو سکتی ہے. بٹ یو نو نسیم زہرا کہ جب ایسا کبھی دنیا میں ہوتا ہے تو پھر وہ کنٹری جو امپورٹ کر رہا ہوتا ہے وہ پھر اوریجن کے رولز بھی اپلائی جی بالکل ایبسلیوٹلی کمپلیٹلی, وہ کوئی بچے تو نہیں ہے نا ہیں. تو جب وہ رولز آف اوریجن اپلائی کرتے ہیں تو وہ آپ کہتے ہیں کہ واٹ پرسنٹیج آف دس پروڈکٹ یو ہیو کنٹریبیوٹیڈ. تو جب اگر ہم ان کو یہ کہیں گے کہ مشین بھی چین سے آئی تھی, دھاگا بھی چین سے آیا تھا, پیسہ بھی چین سے آیا تھا, پیسہ بھی اور ڈائز اینڈ کیمیکلز بھی, اور ہم نے پاکستان سے لاجسٹک سپورٹ دے کر اس کو کنٹینر میں چڑھا دیا, تو وہ پھر اینٹی ڈمپنگ لگا دیں گے اس کے اوپر. دیر آر سو مینی ویز فار اینی امپورٹنگ کنٹری کے پاس اتنا ایبسلیوٹ پولیٹیکل پاور بھی ہے, اکنامک پاور بھی ہے, اور دنیا کے بہت سارے ممالک جو ہیں وہ امریکہ کی لائن کو ٹو کرتے ہیں. تو اٹس ناٹ دیٹ ایزی کہ وہ انڈسٹری شفٹ ہو جائے گی. یس جو پاکستان میں ایگزسٹنگ انڈسٹری ہے اور وہ ڈومیسٹک, چونکہ پرائسز بہت ہمارے یہاں ہائی ہیں پاکستان میں چیزوں کی, اس انڈسٹری کو ڈیفینیٹلی موقع ملے گا, پرووائڈڈ یہ گورنمنٹ ہماری یہ ریئلائز کر لے کہ جو ٹیرفز ہیں ہمارے امپورٹ کے را مٹیریلز کے ان کو کم کر دے اور اس گولڈن اپارچونٹی سے فائدہ اٹھا لے. چونکہ ہمارے یہاں گورنمنٹ خود کنفیوز ہے, وہ اس کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں, ریونیو کلیکٹ کرنا ہوتا ہے ایف بی آر کے تھرو. جو ہائی ٹیرفز آپ لگاتے ہیں مشین پر, را مٹیریلز پہ, وہ آپ کو ایکسپورٹ مارکیٹ میں کمپیٹیٹو نہیں رہنے دیتے. اٹ از اے ویری ویری کروشل مومنٹ, بڑا سینسٹیو ہے کہ کس طرح ہمارے تھنک ٹینکس جو بیوروکریسی میں ان کا کیا ری ایکشن ہوگا, کیا کمپیٹنس لیول ہے, وہ گلوبل ٹریڈ کو کس طرح اسٹڈی کر رہے ہیں. In my point of view, this is a very, very good opportunity کہ آپ وہ را مٹیریلز جو کہ پاکستان میں آلریڈی انڈسٹری ہے, فار ایگزامپل پاکستان میں پلاسٹک بہت بڑا انڈسٹریل بیس, اگر آپ پلاسٹکس میں ٹیرفز کم کر دیتے ہیں اوور آل, ناٹ اونلی فار ایکسپورٹرز, کیونکہ وہ جب ایکسپورٹرز کے لیے کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ تو اگر وہ جنرل ٹیرفز کو کم کر دیں تو پاکستان کے لیے ادر دین ٹیکسٹائلز جو ہے وہ بہت بڑی اپارچونٹی آ سکتی ہے. بالکل. تو بیسکلی واٹ ہارون از سیئنگ کہ بھائی یو ہیو ٹو ڈائیورسفائی اینڈ یو ہیو ٹو لک بیونڈ. تو اس میں یہ بتائیے گا, جو گورنمنٹ نے اپنی کمیٹی سیٹ اپ کی ہیں جس کے بارے میں احسان ابھی کہہ رہے تھے, تو آپ لوگوں کو کچھ اندازہ ہے کہ انڈسٹریلسٹ کو کتنی ریپرزنٹیشن ملی ان کمیٹیز میں, یا اٹس ٹو ارلی آن دیٹ آلسو؟ آئی تھنک ابھی گورنمنٹ نے بزنس کمیونٹی سے بہت زیادہ لوگوں کو شاید انویٹیشن نہیں دیا. ڈیفینیٹلی دے ول ڈو, دے ہیو ٹو ڈو, اس لیے کہ جب تک انڈسٹریلسٹ اور بزنس کمیونٹی کا ان کے پاس ان پٹ نہیں, فیڈ بیک نہیں آئے گا تو وہ بہتر سچویشن نہیں ہوگی. اور آئی ارج ٹو دا گورنمنٹ کہ وہ اس کو بالکل بیوروکریسی پہ نہیں چھوڑیں, بلکہ وہ لوگ جو ریئل اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو انوالو کریں, اور وہ ان سے پوچھیں کہ پاکستان میں ایسی کون سی انڈسٹری ہے جس میں کہ سرپلس کریٹ ہو سکتا ہے. دیکھیں ایکسپورٹ انہی ملکوں نے کی ہے, وہی ملک کر سکتے ہیں جہاں پر سرپلس ہوگا. اگر آپ کے پاس سرپلس نہیں ہوگا اور آپ کی ڈومیسٹک مارکیٹ میں اتنی ہیوج ڈیمانڈ ہوگی بیکاز آف لمیٹڈ پروڈکشن, اور پھر ٹیرفز کے تھرو جو ہمارے یہاں پروٹیکشن ہوتی ہے انڈسٹری کو, تو لوکل میں بڑی اچھی پرائس ملتی ہے اور آپ کو ایکسپورٹ مارکیٹ میں گلوبل کمپٹیشن کرنا پڑتا ہے. یہ دو تین چیزیں اگر گورنمنٹ ہینڈل کر لے تو ہمارے پاس بہت ساری ایسی انڈسٹری ہے جو کہ امریکہ میں ہماری کو ایک انٹری پوائنٹ مل سکتا ہے. جی مطلب آپ یہ بات کر رہے ہیں سرپلس کی اور اس کی, تو آئی مسٹ سے کہ سم واٹ امیوزڈ اینڈ یہ مطلب آؤٹریجس ہے جو کہ اسکینڈل شوگر کے حوالے سے اس ملک میں چلتا ہے
کہ کبھی آپ اناؤنس کرتے ہیں کہ جی سرپلس ہے آپ ایکسپورٹ کر دیں, پھر آپ کہتے ہیں وہ کم ہو گیا, پھر آپ امپورٹ کر دیں. تو جو طریقہ کار رہا ہے یہاں, یہ تو اٹس بین لوڈیکرس ٹو پٹ اٹ ویری پولائٹلی. تو یعنی جیسے ہارون بھی کہہ رہے ہیں اور آپ بھی فرما رہے ہیں کہ حکومت کو بالکل ایک مختلف مائنڈ سیٹ کے ساتھ ان چیزوں کو اسیس کرنا ہوگا, یعنی کہ یو وانٹ ٹو بی ایٹ دا کٹنگ ایج آف پروڈکشن, ایکسپورٹ ایٹسٹرا, وچ مینس کہ آپ کو اپنی سوچ کو بھی بڑا تبدیل کرنا ہوگا. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. رانا احسان سے پوچھتے ہیں واٹ ڈز ہی ہیو ٹو سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیرفس لگائے پاکستان پہ, اس کا جو رسپانس پاکستان کی طرف سے آنا چاہیے. اچھا رانا احسان, ابھی آپ نے سنا جو ہارون شریف کہہ رہے تھے, تو واٹ از دا گورنمنٹس ٹیک آن دس, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں نا ڈائیورسفائی کریں, آپ ٹیکسٹائل پہ نہ بیٹھے رہ جائیں, آپ کو اور چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. تو حکومت کس طریقے سے اس کو آگے لے جانا چاہ رہی ہے؟ دیکھیں, حکومت ایک سیکٹر کے اوپر تو قطعی طور پہ فوکس نہیں ہے. حکومت تو ہول آف دا ٹریڈ ویژن کے ساتھ جو ہے امریکن اتھارٹیز کے ساتھ انگیج کرے گی, اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس سے ہمیں کیا بینیفٹ ہوگا. ایک تو امریکہ ہے جو کہ چاہ رہا ہے کہ وہ اس ٹریڈ سرپلس کو بیلنس کرے, لیکن دوسری سائڈ پہ ہم کیا اس سے اپرچونٹیز نکال سکتے ہیں. امریکن انٹرسٹ جو ہے سروس سیکٹر میں ہے اور دیگر سیکٹرز میں, مائننگ میں ہے, اور ان کی جو مشینری والی سائڈ ہے, ایویشن ہے. ہم ایک کمپریہنسو ڈیٹیلڈ ورکنگ گروپ کے اندر یہ ان ساری چیزوں پہ مشاورت جاری ہے, اور ممکنہ طور پہ جو ڈیلیگیشن منڈے ٹیوزڈے کو جائے گا امریکہ میں, وہ ایک کمپریہنسو جو ہے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ بات چیت کرے گا, اور ہم وی ول فائٹ کہ پاکستان کس طرح جو ہے وہ بینیفٹ گین کر سکتا ہے اس سیناریو سے, اور ہر ایسپیکٹ سے ہم جو ہے وہ بات کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, ایک تو ہم نے اس چیز کو بھی دیکھنا ہے کہ دوسرے ممالک کیسے ریاکٹ کرتے ہیں. چائنا کا کیا ریاکشن ہے, جو ہمارے اور جہاں ہماری بائیلیٹرل ٹریڈ کافی اچھی ہے, تو ہم اس چیز کو بھی دیکھیں گے کہ جہاں باقی ممالک ہیں ان کے کیا ریاکشن ہے, ہم ان سے بھی انگیج کریں گے اس معاملے کے اوپر. اور پھر ہم ایک اپنی جو ہے, دیکھیں یہ تو ایک پریلیمنری میٹنگ ہوگی, دوسری میٹنگ ہوگی جو ڈیلیگیشن ہماری جا کے کرے گا, اور یہ لازمی نہیں ہے کہ یہ اوپن اینڈ شٹ ہو جائے. یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک فیزڈ کمیونیکیشن فیز پروسیس ہو, جس کے اندر مختلف لیولز ہوں چیزوں کے. تو ہم ہر اینگل سے اس کی تیاری میں ہیں, اور ہم اپنے جو کارڈز ہیں وہ اس کے مطابق لے آؤٹ کریں گے امریکن اتھارٹیز کے بھی سامنے, کہ بجائے کہ ہم کوئی جلد بازی کے اندر بہت کچھ آفر کر دیں, ایسا نہیں ہے. تو ہم اس کو ایک بیلنس طریقے سے لے کے جائیں گے, ان کا دوسروں کا بھی ریاکشن دیکھیں گے. یہ جو پہلی میٹنگ ہے تو یہ تو اٹ وڈ بی مور آف آپ کو ایک ایکسپریشن آف انٹرسٹ پتا چلے گا کہ یہ معاملہ کس طرف, کیا ڈیمانڈز ہیں ان کی, وہ کیا ہمارے سے چاہ رہے ہیں, اور پھر ہم آگے ان سے بات چیت کریں گے کہ ہم کیا جی. اچھا, یہ احسان مجھے یہ انٹرسٹنگ لگ رہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ڈیلیگیشن منڈے ٹیوزڈے کو جاری ہے. obviously there are 70, 80, 90 how many countries جن کے ساتھ یہ ٹریڈ وغیرہ کا معاملہ ہے امریکہ کا. تو کیا سب ملک ٹریڈنگ اپنی ڈیلیگیشنز بھیج رہے ہیں, یا پاکستان از ون آف دا فرسٹ ونز؟ تھوڑا سا مجھے اس پہ بتائیں, بیکاز دس از ویری انٹرسٹنگ کہ اتنی جلدی پاکستان کا ڈیلیگیشن جا رہا ہے. اور ہماری نالج میں اور بھی دیگر ممالک ہیں جن کے ڈیلیگیشن جو ہیں آلریڈی رستے میں ہیں یا پہنچ چکے ہیں, لیکن ہمارے پاس اس کے اپوزٹ ریاکشن بھی ہے. چائنا کا ریاکشن آپ کے سامنے ہے کہ وہ انہوں نے اپنے ٹیرفس اناؤنس کر دیے ہیں. وہ بھی, چائنا بھی ای یو سے انگیج کر رہا ہے, وہ باقی اور اپنے جو ایشیان ممالک ہیں ان سے بھی انگیج کر رہا ہے کہ وہ ان کے چائنا کے جو ریاکشن ہے اس کے ساتھ وہ مل جائیں. تو بہت کچھ ہو رہا ہے, ہر ملک کا اپنا ایک. تو پاکستان دیکھیں پرو ایکٹیو بھی, بیکاز ہمارا جو امریکہ کے ساتھ جو ٹریڈ ہے وہ بڑا پازیٹیو ہے, اور وہ ایک بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے پاکستان کا. تو ہم نے تو جو فیصلہ جو گورنمنٹ نے کیا ہے کہ وی ول بی نیگوشیٹنگ ود دیم اینڈ وی ول بی انگیج بائیلیٹرلی بھی کریں گے, اور ہم لیکن ایک اپنے باقی دوستوں کے ساتھ بھی جو ہے جی آپ نے کہا جی ہارون.
جی میرا کوئی رسپانس یہ ہے کہ دیکھیے اب حقیقت یہ ہے کہ ٹیرف جو ہے وہ انہوں نے امپوز جتنا بڑھانا تھا کر دیا ہے. اس پہ جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ریئیکٹیو رسپانس دینے کی کسی بھی ملک کو, کیونکہ ہم ان کی طرف سے ان کی ہم ابھی ترجیح نہیں ہے. یورپین یونین اور باقی منڈیاں بہت بڑی ہیں. تیسرا یہ ہے کہ جو ورکنگ گروپ ہم نے بنایا ہے اچھی بات ہے کہ وہ ڈیمیج کنٹرول تو کر سکتا ہے, لیکن جتنی تیزی سے دنیا بدل رہی ہے میری رائے یہ ہے کہ اب رانا صاحب اس کمیٹی کے اندر ہیں, ان کو آئی ڈونٹ نو کہ ہاؤ مچ ویٹ ہی ہیز ان ٹرمز آف ہز آرگومنٹ, لیکن جو دنیا میں اس طرح کی صورتحال میں ہمیں ایک 24/7 ایکسپرٹ کا اگلے 2-3 سال کے لیے سیٹ اپ بنانا چاہیے. اور یہ جو بیکار قسم کے ادارے ہیں ٹی ڈیپ ٹائپ منسٹری آف کامرس میں ان کو بند کر کے آپ انڈیپینڈنٹ لوگوں کو لگائیں. یہ جو فائنانس منسٹرز کو ہیڈ کر رہے ہیں انہوں نے 200 اور کام بھی کرنے ہیں. سو ہمیں ڈیڈیکیٹڈ اپروچ کے ساتھ ایک اسٹریٹجی اب میڈیم ٹرم میں بنانے کی ضرورت. جو میں کہہ رہا تھا جہاں ڈائیورسفیکیشن کی بات ہو, نئی منڈیاں ڈھونڈی جائیں, اپنا کمپیریٹو ایڈوانٹیج اور ونرز پک کیے جائیں. یہ بیوروکریسی کے بس کا نہ روگ ہے نہ منسٹری آف کامرس کر سکتی ہے. اس کے اوپر حکومت تو ڈیفینڈ کرے گی, لیکن ہم 60 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ وہاں اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے. جی رانا احسان. لیکن جو ابھی یہ اسٹیئرنگ کمیٹی اور جو ورکنگ گروپس ہیں اس میں پرائیویٹ سیکٹر بھی ہے اور پرائیویٹ سیکٹر اپنی ایکسپرٹیز لے کے آتا ہے, پھر ہماری بیوروکریسی ہے, پھر کنسلٹنٹس بھی ہیں, اور اوور آل ایک کنسنسس کے ساتھ چیزیں بڑھ رہے ہیں. اور بالکل میں نے تو یہ کہا کہ ہم کوئی جلد بازی تو کر ہی نہیں رہے, ہم تو اس اینگل کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ باقی ممالک کیا کر رہے ہیں اور ہم نے کتنے چیزوں کے اوپر پہلے فیز میں بات کرنی ہے, یا کتنی چیزوں کو ہم فوری طور پہ کر سکتے ہیں, کون سی چیزیں نیگوسیشن میں ہم نے کون سے گینز حاصل کرنے ہیں اس مواقع سے. یہ ساری چیزیں ایک پرائرٹائز ان کو کیا جا رہا ہے اور دیکھا جا رہا ہے کہ ان کی کیا ڈیمانڈز ہیں اور پھر ان کی ڈیمانڈز پہ ہماری. تو یہ سارا ایک اسٹریٹجک طریقے سے اس کو لے جایا جا رہا ہے, اور ایسے نہیں ہے کہ ہم جاتے ہی کوئی جو ہے کوئی ایگریمنٹ میں آ جائیں گے. وی ول گو, وی ول لسن ٹو دیم, ان کی کیا ریکوائرمنٹ ہے اگر کوئی ہے, اور ہم کیا ان کو شروع میں تھوڑا سا آفر کر سکتے ہیں, اور پھر ہم میڈیم ٹرم میں کیا کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ, اور دیکھیں یہ ابھی جو یہ اسٹیئرنگ کمیٹی ہے انٹر منسٹیریل ہے, اس میں مختلف منسٹریز کی انپٹ ہے, ان کا پوائنٹ آف ویو, اور پھر اس کا ایک کولیبوریشن اور کوآرڈینیشن کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. جی تو بیسکلی آپ کوئی پروپوزل لے کے جا رہے ہیں, کیا کرنا ہے؟ دیکھیں بالکل ہم اپنا پوائنٹ آف ویو دیکھیں, پروپوزل ہر اینگل پہ تیاری گورنمنٹ آف پاکستان کی ہے. کیا ہم وہاں فوری طور پہ کوئی چیز ان کو پروپوز کر دیں گے, یا کوئی ایسی جو انڈیکیشنز ہیں جہاں امریکہ جو ہے وہ کے ساتھ ہمیں بھی اس میں گینز ہیں وہ ہم پہلے پریزنٹ کر سکتے ہیں. ہم پہلے ان سے دیکھیں گے کہ ان کا کیا موڈ ہے, ان کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, اور ہو سکتا ہے کہ پہلے فیز میں صرف ہم اس کا جواب ان کو دے دیں. یہ ایک پہلی میٹنگ ہے جو کہ جو وہ بھی ریکمینڈ کر رہے ہیں, جو ان کی طرف سے بھی یہ خواہش ہے کہ جو ملک ہیں وہ آ کے ان کے ساتھ انگیج کریں. تو ہم جو ہے ان کے ساتھ ایک انگیجمنٹ کر کے پھر دیکھیں گے کہ اس میٹنگ سے کیا نکلتا ہے. تو میں ابھی آپ کو حتمی طور پہ ہماری تیاری ہر لحاظ سے ہے, ہم وہاں جا کے دیکھیں گے کہ ہمیں اس کانورسیشن کو کیسے لے کے جانا ہے, کیا فوری طور پہ چیزوں کو پریزنٹ کرنا ہے, یا ہم نے ان کی ڈیمانڈز پہلے سن کے پھر ان کو جواب دینا ہے. تو یہ دس از آل بینگ اسٹریٹجائزڈ, اور ہم پاکستان کے فیور میں, پاکستان کی اسٹرینتھ میں جو ہے وہ اپنی چیزوں کو لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ کرنے کا شو میں آپ سب کا. ناظرین اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.